وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ہر قسم کی تحمید و ستائش، کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگن درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس موضوع کے حوالے سے گزارشات کی گئی تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں صحابہ کرام نے آپ کی جو تعظیم اور آپ کا جو ادب کیا ہے اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کی گئی تھی کہ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب کیا ہے ہمیں بھی اسی طرح کا ادب کرنا چاہیے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی اجازت نہیں دی یا جن باتوں کو آپ پسند نہیں فرماتے ان باتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نام پر ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اس کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے، سب سے بڑا جو اس کا ادب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک بات قرآن نے بڑی واضح ہمیں بتا دی کہ نبی کی جو ذات ہے یہ مومنوں کو ان کی جان سے بڑھ کے آگے ہے. مومنوں کو ان کی جانیں وہ عزیز نہیں ہونی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر. اب یہ جملہ کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونے چاہیے، عزیز ہونے چاہیے، اس جملے کا معنی کیا ہے؟ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، میری جان اتنی مجھے عزیز نہیں ہے جس قدر عزیز اور محبوب مجھے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے. اب اس کا سادہ سا مفہوم، اس کا معنی پھر یہ ہوا نا کہ میری جان، میری سوچ اور ایک فکر ایک بات کے حوالے سے ہے، ایک بات کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں، اس حوالے سے میں ایک سوچ رکھتا ہوں، ایک چیز کو میری جان پسند کرتی ہے اور ایک چیز کو میرے نفسیات، میری سوچ اور فکر اچھا سمجھتی ہے یا برا سمجھتی ہے. یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، ان کا مقام پہلا نہیں ہے. پہلا مقام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ سے، میری جان سے بڑھ کے مجھے عزیز ہیں، تو
اس کا یہ مطلب ہوا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر میری زندگی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ایک فیصلہ آپ کا ہے اور ایک فیصلہ میرا ہے، تو مجھے میرا فیصلہ محبوب نہیں ہے، مجھے محبوب فیصلہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ میں دعویٰ کر چکا ہوں کہ مجھے میری جان سے بڑھ کے وہ آگے ہیں۔ اب یہ بات صرف نعرے کی حد تک نہیں، بات کی حد تک نہیں ہے، اس کا عملی معنی ہے کہ اگر میرے نظریات ایک چیز کو میں جائز سمجھتا ہوں اور میں اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ آپ نے اس کام کو ناجائز کہا ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر میری محبت یہ تقاضا مجھ سے کرتی ہے کہ میں اس بات کو چھوڑوں کہ جائز میرے نزدیک کیا ہے، میرے نزدیک کوئی چیز اچھی کیسے ہے، اس بات کو میں چھوڑ دوں۔ بس میرے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ناجائز کہا ہے، بس وہ ناجائز ہے۔ اب میں اپنی سوچ، میں اپنی فکر، میں اپنی پسند اور ناپسند کو بیچ میں نہ لے کر آؤں۔ یہی دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلی بات کرتا ہوں، جنہوں نے سمجھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، فرما برداری کو، کہ آپ کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا صدیق، اب یہ کون ہستی ہیں؟ پیغمبر اسلام کے بعد اس امت کی سب سے عظمت والی ہستی، وہ یہ بات کہتی ہیں کہ لوگوں، جس بات پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے میں اسی پہ عمل کروں گا، میں اس میں سے کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں۔ جس چیز کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق ان کا دعویٰ ہے، اور ان کا خطبے کے اندر پہلا اور دوسرا خطبہ جو انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں کے سامنے دیا، ان دو خطبات کے اندر یہ بات کہا لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بھول جاتا ہوں، اگر کہیں میں غلطی کروں، تم میں سے کسی کو لگے کہ مجھے بات کرتے وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مخالف بات کر گیا ہوں، آپ لوگ مجھے ٹوک کے کہیں کہ صدیق آپ نے بات ٹھیک نہیں کی ہے، آپ میری بات نہ دیکھیں، مجھ سے کہیں زیادہ مقام رکھتی ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات۔ یار محبت کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، میرے نظریات، میری سوچ فکر کیا معنی رکھتی ہے، اس کا کیا درجہ ہے، کوئی بھی درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جب فیصلہ آ چکا ہے، رب تعالیٰ کے الفاظ سنیے قرآن کے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ نے کس قدر سخت لفظوں سے بات کی ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پیغمبر مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، وہ بندے ایمان لائے ہی نہیں، وہ بندے ابھی تک مومن ہی نہیں ہوئے۔ اللہ کون مومن نہیں ہوئے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل نہیں مانا ہے، اپنے اختلافات کو آپ سے حل نہیں کرواتے ہیں، جنہوں نے آپ کو یہ درجہ نہیں دیا، مجھے اے پیغمبر آپ کے رب ہونے کی قسم ہے وہ بندے ایمان ہی نہیں لائے۔ اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، شادی بیاہ کی رسمیں ہوں، اس میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ باتیں ناجائز ہیں، ہمیں کہتا کیا ہے؟ ہمیں ایک بات معاشرہ کہتا ہے، ہمیں ایک بات برادری کہتی ہے، اور ہمارے علاقے کے رسم و رواج ہمیں ایک بات کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ایک ہے۔ اور بھائی میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں اس وقت ہمارا کیا رد عمل ہے، ہم کرتے کیا ہیں؟
ہم کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے کرنا وہ ہے جس طرح معاشرہ کہتا ہے، جس طرح ہمارے علاقے کا ضابطہ ہے، رسم ہے، رواج ہے، اس کو کیسے چھوڑیں جی؟ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، میرے بھائی آپ مجھے جتنا مرضی کچھ کہہ دیں، قاری صاحب آپ کو معاشرے کا کیا پتہ ہے، آپ کو رسم و رواج کا کیا پتہ ہے؟ میرے بھائی میرا مقام کچھ بھی نہیں، آپ صرف یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات آ گئی ہے، کرنے والا میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہے۔ جب ایک بات آپ نے دیکھ لی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا مرد کیا خواتین شادی بیاہ کا موقع ایک جگہ اکٹھے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک نمازی بندہ، مسجدوں کے اندر آنے والا بندہ، وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں جی برادری والے مجبور کر رہے ہیں، جہاں رشتہ کیا ہے وہ مجبور کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی پھر ہم نے ایک تو پوجا کی، مکے والوں نے بتوں کی پوجا کی تھی اور ہمیں وہ برے لگتے ہیں، تو ہم نے بھی تو معاشرے کا بت پوجا ہے نا، ہم نے برادری کا بت پوجا ہے، ہم نے پوجا کی ہے اپنے رسم و رواج کے بت کی، تو کیا یہ بت نہیں ہے؟ بت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی چیز جس کو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، اور ایک فیصلہ رب کا ہو، ایک فیصلہ وہ کر رہے ہوں، عبادت اللہ کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کریں گے، وہ پتھر کی کریں، انسان کی کریں، درخت کی کریں، جس کی بھی کریں، اللہ کے مقابلے میں وہ بت بن گیا۔ تو وہ پتھروں کی پوجا وہ کرتے تھے نا، کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے ایسا کہا ہے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس کا طواف کریں، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ یہاں اپنے کھانے پکا کے لے کے آئیں۔ تو ایک وہ بھی اپنے بڑوں کی پوجا کر رہے تھے، آج ہم بھی اپنے بڑوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ، ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں یہ مقام رکھتے ہیں کہ ہمارے رہبر وہی ہیں، ہمارے رہنما وہی ہیں، ہمارے دعوے ہیں، ان کے دعوے نہیں تھے۔ اور اگلی بات سنیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر وہ مقام رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آئے، حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، حجر اسود کو ایسے سامنے کر کے کہتے ہیں، حجر اسود ہم جانتے ہیں تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے صرف اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ بھی آپ کو بوسہ دیتے تھے۔ حجر اسود تجھے بوسہ دینے کی صرف ایک وجہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسا کرتے نہ دیکھا ہوتا ہم ایسا نہ کرتے۔ اور ایک تیسری بات عرض کرتا ہوں، جنہوں نے مانا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی ہے، تو میرے بھائی پھر انہوں نے انداز اس طرح کے اپنائے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے نا سفر پہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سیدھے رستے کو چھوڑا اور تھوڑے سے اور رستہ تبدیل کر کے پھر سیدھے رستے پہ آ گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ابن عمر ہمارے ساتھ آپ سیدھے آ رہے تھے، آپ نے کیا کام کیا کہ اچانک رستہ چینج کر کے، حالانکہ وہ رستہ وہ نہیں ہے، آپ نے وہ رستہ تبدیل کر کے یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہاں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کام بھی نہیں کیا۔ کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ رستہ سیدھا کیسے ہے، مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے یہاں سے اسی جگہ سے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا، آپ یہاں سے سیدھا نہیں گئے تھے، آپ رستہ بدل کے ایسے گئے تھے، میں نے تو صرف اسی طرح کیا ہے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، خطبہ جمعہ اللہ کے رسول علیہ السلام دے رہے ہیں، لوگوں جنہوں نے ماننا ہے، جنہوں نے دعوے کیے ہیں نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں،
انہوں نے پھر رہبر مان کے دکھایا ہے۔ کس طرح؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا بلند مقام رکھتے ہیں، بڑے عظمت والے صحابہ، بڑے علماء صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے چند بندوں کو کھڑے دیکھا تو آپ نے اعلان فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس طرح اعلان فرمایا۔ جب یہ اعلان ہوا سیدنا عبداللہ بن مسعود دروازے میں آ چکے تھے، ادھر سے ان کے کانوں میں آواز پڑی اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود اسی دروازے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عبداللہ دروازے میں بیٹھ گئے ہیں، فرمایا تعال یا عبداللہ، عبداللہ آگے آ جاؤ، دروازے میں کیوں بیٹھ گئے ہو؟ ان کا انداز دیکھو۔ عبداللہ نے اس بات کو سمجھا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بیٹھ جاؤ، اب اس کے بعد ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا ہے۔ یار جنہوں نے مانا ہے، جنہوں نے سمجھا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رہبر ہے، انہوں نے تو پھر اس طرح مانا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار میں دیکھا کہ خواتین اور مرد اکٹھے آ رہے ہیں۔ خواتین اور مرد آپس میں، یعنی بیچ میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ آپ نے بازار میں آتے دیکھا تو آپ نے مسجد میں ایک دن واعظ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ بازار میں خواتین اور مرد اکٹھے مل جل کے چلتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خواتین کو چاہیے کہ وہ بازار کے ایک سائڈ پہ چلیں، وہ اس طرح مردوں کے اندر ساتھ گھس کے نہ چلیں۔ آپ نے حکم فرمایا۔ انس کہتے ہیں پھر ہم نے وہ منظر دیکھا، خواتین نے اس طرح کیا کہ بازاروں کے ساتھ جو دیواریں ہیں وہ اس قدر سائڈ پہ ہٹی کہ دیواروں کے ساتھ اپنے کندھے ان کے گھسٹ کے آتے تھے، اور بعض بات تو ان کا کپڑا وہ بھی پھٹ جاتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرما دیا ہے کہ آپ سائڈ پہ چلو۔ لوگوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری، آپ کی اطاعت اسی چیز کا نام ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ چند مسالے میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ یار اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری تو ایسی ہوتی ہے۔ آپ ایک دن نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے پاک ہوں، اگر صاف جوتے ہوں تو آپ ان میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ اگر کہیں اس طرح موقع آپ کو ملے کہ آپ جانیں سمجھیں کہ آپ کے جوتے پاک ہیں، آپ جوتوں میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد نبوی کے اندر صفیں نہیں ہوتی تھیں، اور شروع میں تو چھت بھی نہیں تھی۔ گرمی کی شدت، لوگ صحابہ جوتوں سمیت نماز پڑھتے۔ ایک دن آپ نماز پڑھا رہے ہیں، قربان جائیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے جوتے مبارک اتار کے سائڈ پہ کر دیا۔ صفوں میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہمارے پیغمبر نے جوتے اتار دیے ہیں، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ پچھلی صفوں والوں نے دیکھا کہ اگلی صف والوں نے جوتے اتار دیے ہیں، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا سب نے جوتے اتارے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ سب نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کو دیکھا آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے جوتے اتار دیے ہیں۔ ہم نے سلام پھرنے کا انتظار نہیں کیا کہ ہم آپ سے پوچھ ہی لیں کہ وجہ کیا ہے۔ ہماری تابعداری یہ ہے کہ آپ نے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی جوتے اتار دیے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے بھائیو، مجھ پر تو نماز کے دوران پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے ایک خاص۔ آپ فرماتے ہیں میرے اصحاب
نماز کے دوران میرے پاس تو جبریل آ گئے تھے. جبریل نے آ کے مجھے کہا تھا آپ جوتے اتار دیجئے، آپ کے جوتے میں ایک سائڈ پہ کچھ نجاست ہے، اس حالت میں آپ نماز نہ پڑھیں. میرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وحی آ گئی. فرمایا لیکن صحابہ کے انداز کو دیکھیں، ان کو سلام ہے ان کی محبت کو، ان کی فرما برداری کو انہوں نے بس دیکھا نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، مسئلہ سمجھے میرے بھائی، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، سونے کی انگوٹھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا انگوٹھی تم نے پہن رکھی ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے. آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھے کو لیا اور ایسے پھینک دیا اور آپ چلے گئے. دوستوں نے کہا اس انگوٹھی کو، سونے کو آپ اٹھائیے اور سونے کو اٹھا کے اپنے کسی اور استعمال میں لے آئیں، گھر میں کسی کو دے دے، کوئی اور پہن لے. صرف مرد سونا پہن نہیں سکتا ہے، باقی اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو بیچ سکتا ہے، آپ پہننا منع ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے آپ کی انگوٹھی اتار کے پھینکی ہے. لیکن قربان جائیں اس صحابی کو، اس نے کہا اس انگوٹھی کی طرف میں دیکھوں گا بھی نہیں، اس انگوٹھی کو میں کبھی بھی نہیں پکڑوں گا جو انگوٹھی میرے محبوب پیغمبر نے میرے ہاتھ سے خود اتار کے پھینک دی ہے. لوگوں وہ سونا تھا. ہم 10 روپے کے لیے بے ایمانی کر جاتے ہیں، ہم 10 روپے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، ہم تو 10 روپے میں اپنا ایمان بیچ جاتے ہیں. لیکن وہ سونا چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے لیے وہ سونا لینا جائز تھا، لیکن اس کی فرما برداری کا عالم دیکھیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے اختیار کیا ہے. اور اسی طرح میرے بھائی آپ کبھی منظر دیکھیں، کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک دن غزوہ احد کا موقع ہے اور آپ صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں لوگوں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، دشمن اس طرح آ رہا ہے، خبر آ چکی ہے. صحابہ کرام میں سے کچھ نے مشورہ دیا اللہ کے رسول شہر میں رہ کے لڑتے ہیں، کسی نے کہا باہر جا کے لڑتے ہیں. ایک صحابی انصار، یہ انصاریوں کا بڑا تھا، سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم انصاریوں سے مشورہ آپ لیں گے تو ہمارا صرف یہ کہنا ہے اگر آپ ہمیں حکم دے دیں گے کہ اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دو، ہم آپ کا فرمان سن کے سوچیں گے نہیں، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈالیں گے. آپ ہمیں حکم دے دیں کہ اپنی اونٹنیوں کو پہاڑوں پہ چڑھا دو، ہم بلند سے بلند پہاڑی پر اونٹنیاں چڑھا دیں گے، ہم آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے. آپ ہمارا جس طرح بھی چاہیں امتحان لیں، ہمیں جس طرح بھی چاہیں حکم دے دیں، ہم اس بات کو رد نہیں کریں گے. میرے بھائی یہ جذبات، یہ انداز، یہ لوگ حق رکھتے تھے یہ بات کہنے کا کہ ہم نے اپنے رسول کو مانا ہے، ہم نے اپنے رسول کو رہبر مانا ہے، رسول ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے رسول رہبر ہیں؟ ہم رہبری اور کی اختیار کریں، ہم کسی اور کے رستے پہ چلیں اور ہم کہیں ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے مرشد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سے تو اللہ معاف کرے، اب ہم کیا بات کریں، ہم تو نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ہم سے تو حلال و حرام کا فرق. غزوہ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک اعلان ہوا. اس وقت گدھا ابھی تک حلال تھا، حرام نہیں ہوا تھا، ہنڈیاں پک رہی ہیں. ایک بندے نے آ کے اعلان کیا، اس نے کہا لوگوں اللہ اور اس کے رسول نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا ہے، کوئی بندہ اس کو حلال نہ سمجھے، آج کے بعد یہ حرام ہے. ہنڈیاں پک چکی ہیں. اب دیکھو ان لوگوں کا ایمان دیکھو،
ان لوگوں کی فرما برداری کا عالم دیکھیے ذرا، کسی بندے نے نہیں کہا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ آج تو پک چکی ہیں، آج کھا لیتے ہیں، آئندہ دیکھ لیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں کہ ایک دفعہ چلیں جی نظام ہو گیا ٹھیک ہے اب آئندہ دیکھیں گے؟ سب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، پکی پکائی ہنڈیاں انہوں نے وہ ساری کی ساری انڈیل دی۔ کسی بندے نے بھی یہ سوچا نہیں، کسی بندے نے وہاں بات نہیں کی، کسی بندے کو وسوسہ تک نہیں آیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حالانکہ میرے بھائی وہ حالات ایسے تھے، وہاں کھانے کی وہ اتنی کثرت نہیں تھی، فراوانی نہیں تھی، لیکن ان کے ایمان ایسے بلند تھے، ان کی فرما برداری کا انداز یہ تھا۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات کو حرام کر دیا ہے، رہبر ماننے کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم اپنی سوچ ختم کر دیں، اپنی بات کو پیچھے کر دیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے انگوٹھی پہنی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے محبوب پیغمبر نے انگوٹھی پہنی ہے، سارے صحابہ نے انگوٹھیاں پہنی۔ آپ نے دیکھا یہ انگوٹھی وہ انگوٹھی، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک دن آپ نے وہ حالت دیکھ کے غصے سے فرمایا، اور میرے بھائی یہ انگوٹھی تم لوگ مجھ سے پوچھو تو صحیح میں نے کیوں پہنی ہے؟ یہ انگوٹھی مجھے کو بہت زیادہ پسند نہیں، یہ انگوٹھی تو میں نے مور لگانے کے لیے پہنی ہے، یہ مور لگاتا ہوں اس لیے میں نے پہنی، تم لوگوں نے سب نے پہن لی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے انگوٹھی اتاری، کسی بندے نے سوچا نہیں، کسی بندے نے سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آج پہن لوں، کل تک اتار دوں گا۔ اللہ کے رسول نے اتاری، سب نے انگوٹھیاں اتار دی۔ میرے بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری ہے، اطاعت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ایک معاملے میں ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام فیصلہ کر دیں اور ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہمارے تک پہنچ جائے، پھر قرآن یہ بات کہتا ہے اور اس بات کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اپنی زندگی بسر کرو۔ اللہ تم سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ وہ ذات ہے جو بخشنے والی بھی ہے، رحم کرنے والی بھی ہے۔ اے لوگوں اس رستے پہ تو آؤ۔ اگر ہم معاشرہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو قرآن کہتا ہے آتیُ اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ہم اگر چاہیں بطور معاشرہ کہ اللہ کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہو، ہم مجموعی طور پر یہ فیصلہ کریں، اور یہ باتیں کہاں سے شروع ہوں؟ میں اپنے سارے بھائیوں سے بڑی درد کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میرے بھائی کسی اور کو اعتراضات کا نشانہ بنانے کی بجائے میں آپ ہی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، اسی میں ہم دیکھتے ہیں آج حالات ایسے ہیں، آج لوگوں میں ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہر کوئی بندہ دوسرے پہ انگلیاں اچار رہا ہے، ہر کوئی بندہ دوسرے کو برا کہنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس کو تبصرہ کرنے کے لیے ٹائم دیا جائے، بڑے تبصرے ہیں، اپنی بات کی جائے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرے بھائی موقع یہ ہے، وقت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، پھر اپنے بچوں کی، اپنے گھر سے ان معاملات کو شروع کریں۔ دوسروں کے خلاف منفی سوچ اس کو ذرا کم کریں، اپنا محاسبہ، اپنی اصلاح اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم. ہر قسم کی تحمید و ستائش کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود السلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و ذات طیبہ پر. حضرات، گزشتہ جمعہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جس موضوع کے حوالے سے گزارشات کی گئی تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ کا احترام ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اور اس میں صحابہ کرام نے آپ کی